السلام علیکم۔ آج کل آگ لگنے کے واقعات بہت ہو رہے ہیں اور آبادی بڑھ گئی ہے، اور مکان تعمیرات فیکٹریاں بناتے وقت زیادہ دھیان نہیں رکھتے، نقشہ نہیں بنواتے صحیح، کوئی کاریگر صحیح نہیں رکھتے، کوئی اس طرح کوئی وائرنگ میں مسئلے آ جاتے ہیں، کوئی بجلی صحیح نہیں فٹ ہوئی ہوتی، یو پی ایس وغیرہ اور اس کی بیٹریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ رات کو ہوتی ہے جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، خاص کر مارکیٹوں میں دکانوں میں زیادہ آگ لگ رہی ہے، جگہ جگہ سنتے ہیں کہ ادھر آگ لگ گئی، ادھر آگ لگ گئی۔ وہ آگ ایسی بری چیز ہے، اگر یہ لگ جائے تو یہ بجھتی نہیں ہے جلدی۔ یہ عشق کی آگ ہو، یہ جنگل کی آگ ہو، یہ دوزخ کی ہوس کی آگ ہو، حرص کی آگ ہو، جس کسی چیز کی بھی آگ ہو، یہ بہت تنگ کرتی ہے۔ یہ باہر کی چیزوں کو بھی جلاتی ہے، اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو بہت خراب کرتی ہے۔ ان سب کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی، ہمیشہ دو دروازے ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اگر آگ ہے تو اس کو خیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو خیر کے لیے، اور اگر دوسرے وہ ہوگی تو یہ پھر جلا کے خاک کر دے۔ یہ آگ کی صفت ہے کہ وہ جلاتی ہے، یہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ یہ نیک کا سامان پڑا ہوا ہے، حاجی صاحب پرہیزگار مصلے پہ بیٹھے ہیں، یہ اس کا بھی نہیں چھوڑے گی، جلا دے گی۔ قدرت کا اصول یہی ہے، ایک اللہ نے اپنا ایک قانون بنایا، وہ کیوں توڑے گا؟ ہاں کچھ حدیں ہوتی ہیں، ایک حد تک کوئی بزرگ اپنی اندر اتنی قوت پیدا کر لیتا ہے کہ پھر وہ جہاں کہیں بھی ہو، کیا لندن میں آگ لگی اور وہ یہاں پاکستان میں کھڑا ہو تو وہ روک لے گا، لیکن یہ لاکھوں میں ایک آدھا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے جاتا ہے۔ عموماً وہ بھی درگزر کرتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا تھا، اللہ نے لگائی، اللہ نے دیا۔ ان کی ہر چیز کی دیکھ بھال بھی اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ لگتی بھی وہ پھر اللہ سے اجازت لے کے لگتی۔ آگ کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ بھڑک اٹھے، سب چیزیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی ٹلتی ہیں۔ لیکن جو بندوں کو اصول دیا گیا ہے، اس نے جو سمجھایا وہ یہی ہے کہ عقل دی ہے، اس سے سوچو، غور کرو، سمجھو، اور جہاں کہیں بھی آگ لگی ہے یا جس چیز سے وہ لگنے کا خطرہ ہے ان سے بچو اور احتیاط کرو۔ تو سب سے لوگ وہ آگ لگتی ہے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں فائر بریگیڈ کو۔ ہمارے فائر بریگیڈ ڈھیر سارے ہیں، جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، تو فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہیں، وہ پھر اپنی تیاریاں کرتے ہیں۔ انہوں نے ظاہر ہے وہ وردیاں پہننی ہوتی ہیں، وہ پھر پتہ نہیں اس ٹائم وہ سو رہے تھے، کوئی نہا رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی 100 مسئلے ہوتے ہیں، کوئی روٹی کھا رہا ہے، فون بجا، آگ لگی، آگ لگی، وہ بھاگتے ہیں، بے شک کوئی شک نہیں ہے۔ پرانی گاڑیاں تھیں پہلے زمانے میں، ان کو 2-3 گھنٹے لگتے تھے دھکا دے دے کے، سٹارٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اچھی گاڑیاں آ گئی ہیں، پانی کا بھی سلسلہ اچھا چل گیا ہے۔ لیکن یہ اب ایسی آگ بجھا سکتے ہیں، کسی کنویں میں آگ لگی ہوئی ہو نا، ان آگ بجھانے کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے کہ زمین کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھا سکتے ہیں۔ کسی قبر میں آگ لگے، یہ آئیں گے اوپر سے پانی ڈالیں گے، آگ بجھ جائے گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ کنویں میں آگ لگ گئی ہے، کسی کھائی میں آگ لگ گئی، گڑھے میں آگ لگ گئی ہے، آپ فائر بریگیڈ کو بلائیں، یہ جیسے یہ بجھاتے گھنٹیاں وغیرہ آیا کرتے آ جائیں گے یہ، اور وہ آگ بجھا دیں گے، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن زمین سے، یہ زمین کے اوپر یا زمین سے کچھ فٹ اوپر کوئی آگ لگی ہے، یہ ان کے بس کا قصور نہیں، وہ ان کے بس میں نہیں ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ یہ آ کے اور بھڑکا دیتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اس میں کیا چیز ملائی ہے، وہ ہمارے ملک کو راس نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں وہ بجھاتی ہوگی آگ، لیکن یہ ہمارے ملک والوں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے، صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ اور جو ہمارا کمال کا بندہ ہوتا ہے، جو ہمارا سب سے ذہین ترین بندہ ہو، اس کو یہ یونیورسٹیوں سے اٹھا لیتے ہیں۔ جس یونیورسٹی میں جس لڑکے نے سب سے زیادہ نمبر لیے ہوتے ہیں، اس کو جاپان لے جاتا ہے، اس کو جرمنی لے جاتا ہے، امریکہ برطانیہ لے جاتا ہے، خود آگے پڑھاتے ہیں 2 سال تک ان کی تعلیم وہاں امریکہ میں یا لندن میں اور اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، اور سارا خرچہ یہ خود دیتے ہیں۔ جب اس طرح کے ہمارے سارے چھانٹی کے موتی چن کے یہ لوگ لے جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے۔
ہمارے نہیں، ایران سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، دنیا کے بہترین ملکوں سے بہترین لوگوں سارے جو ہیں یہ انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی اچھی سیلریاں دے رہے ہیں ان کو۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہمارے پاس لڑکے آتے ہیں، جی وہ سفارش چاہیے، اب جناب علی وہ کوئی فلاں چیز چاہیے، پیسہ چاہیے، رشوت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس کے بغیر نہ ہم رکھتے ہیں نہ اتنے ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ جو بھی پھر ایسے ہوتا ہے، اگر کسی نے وہ سائیکل مکینک ہے، اس کو سائیکل کا کام وہ کر سکتا ہے، چین بھی چڑھا لیتا ہے، اس کے کتے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، اور بڑا اچھا مکینک ہے، لیکن ہم اس کو نا ہسپتال میں رکھ لیتے ہیں یا ڈسپنسر کی سرکاری نوکری، آگے کمال ہو گیا، ادھر آ جاؤ تو، اور اس کا لینا دینا نہیں اللہ کے بندو، وہ کسی اور فیلڈ کا بندہ ہے، ہم کسی اور فیلڈ کے۔ بہرحال اسی طرح کے مسئلے ہیں جس وجہ سے پاکستان اور جتنے بھی غریب ملک ہیں دھکے کھا رہے ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے آپ کو خود ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ آپ جانے سے پہلے ہر وقت جو مالک ہے اس دکان کا، اس آفس کا، جو کچھ بھی اس پلازے کا، نظر مارے کوئی میں ایسی چیز تو پیچھے نہیں چھوڑ کے جا رہا جو کوئی مسئلہ ہو جائے، جیسے لیپ ٹاپ کی بیٹریاں، موبائل کی بیٹریاں، کسی قسم کی بھی بیٹری، یو پی ایس وغیرہ، اور کیا ہمارا میٹر وغیرہ جہاں مین سوئچ ہے یہ 2-3 فٹ دور ہونا چاہیے، اس کی چاروں طرف صرف پکی سیمنٹ کی دیوار ہو جس کو آگ نہیں لگتی، یا پلاسٹک میں محفوظ کیا ہوا ہو۔ ہوا تو ان کو چاہیے ہوتی ہے، کھلا رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا اس کے بعد اگر آگ لگ گئی ہے تو جو بھی موقع پہ بندہ، سٹاف جو کچھ ہے، وہ کوشش کریں کام کی چیز ہٹا لیں، آگ کو پھیلنے نہ دیں۔ ایک غریب مریل سے بندے کو کوئی ایسے بندے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ فائر بریگیڈ کو بھی فون کر دے، وہ آ جائیں، چلو اگر وہ، لیکن وہ ان کی محنت میں کوئی شک نہیں۔ جوان بچے ہوتے ہیں ایسے شولوں کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ پیپ لے کے، اور وہ ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر سے ادھر نکل آتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان انسانوں پہ، اللہ نے کیا معجزے کر دیے ہیں، لیکن ان کے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہیں تو انسان نہ۔ وہ پھر جب پھیل جاتی ہے، پہنچتے اس وقت ہی عموماً یہ فاصلے اتنا زیادہ ہیں کہ جب آگ نہ، وہ قیامت کی آگ ہوتی ہے اس ٹائم، پھر وہ ان کے بس میں، جوان بڑی محنت کرتے ہیں۔ میں نے یہ بہت دفعہ دیکھا ہے، بڑے بڑے پلازوں میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا ہے، بجھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن ان سے نہیں بجھتی، وہ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ ادھر سے بجھاتے ہیں، ادھر سے بجھاتے ہیں، بیچ میں سے وہ ایسے بھی گاڑی 3-4 گاڑیاں بھی آ جائیں تو پھر اب تو انہوں نے ایک لمبی لمبی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، وہ اوپر تک لے جاتے ہیں، کوئی کئی 100 فٹ تک اوپر جا کے وہ بجھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اخیر جب یہ گاڑیاں کولا ہو جاتا ہے تو یہ دھواں رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر بچتی کوئی چیز نہیں ہے، اور میرے مشاہدے میں نہیں ہے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی آئی ہو، آگ بجھائی ہو، اور وہ خیر خیریت ہے، جناب شکر ہے، بس بندے بچ جاتے ہیں جو باہر نکل جاتے ہیں آگ لگنے سے پہلے، وہ باقی سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ راکھ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے کی راکھ تھی، ہم برتن مانجتے تھے، سلور کے برتن ہوتے تھے، راکھ ہم ڈھونڈتے تھے، چولہوں کی راکھ لے آتے تھے، لکڑی کی جلائی ہوئی ہوتی ہے، اس سے برتن مانجتے ہیں۔ یہ منحوس راکھ ہوتی ہے، یہ تو کوئی ایسی اس کو ہاتھ نہ لگائیں، مگر مچھ جلا ہوا لگتا ہے، تو اس کے اندر اس کو پھینکنا پڑتا ہے، وہ بھی مصیبت ہوتی ہے۔ لہذا بہتر ہے آگ کا خیال رکھیں، آگ سے بچیں۔ آگ ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، لیکن اس کو قابو میں رکھیں، اور ہر وقت جاتے ہوئے دیکھیں میں جا رہا ہوں، میں نے مین سوئچ بند کر دی ہیں، میری تاریں صحیح ہیں، میری بیٹریوں اب کئی ہیں جو کام ہی بیٹریوں کا کرتے ہیں، ان کے پاس 1000 بیٹری پڑی ہوئی ہے، پرانی نئی، یہ وہ دیکھیں کہ یہ رات کو اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو یہ کہاں تک پہنچے گا، اور کیا یہ آگ لگ جائے تو ہم اسے قابو کر سکیں گے؟ کیا وہ آگ کا سلنڈر جو ڈیٹ ہوتا ہے، وہ اس کی ایک میعاد ہوتی ہے، وہ اس میعاد کے اندر وہ آگ بجھا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن اصول یہی ہے کہ ہر چیز بجھے گی جب آگ نیچی ہوگی، جب آگ سر سے اوپر چلی جائے پھر یہ ہر چیز سے بڑھتی ہے، بجھتی نہیں ہے۔ وسائل ہوں گے، مشینیں آ گئی ہوں گی، لیکن ابھی ہم تک نہیں پہنچتی، جب ہمارے پاس پہنچیں گی پھر اور بات ہوگی۔ ابھی جتنی بھی ہیں ہمارے پاس مشینری، وہ سب یہی ہے کہ کھائیوں کی آگ بجھاتی ہیں۔ آپ ایک بھری ہوئی بالٹی رکھنی چاہیے پانی کی،
اور احتیاطی تدبیریں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. جن کے پاس اس طرح کے کام ہیں جو بیٹریوں کا یا بجلی کا یا کوئی اور کام ایسا کرتے جس سے خطرہ ہو کہ رات کو آگ بھڑک نہ اٹھے. تو یہی ہے آپ کے لیے جو میں سوچ سکتا تھا. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت امان میں رکھے، آپ کے کاروبار پھولتے رہیں پھلیں اور آگ سے بچے رہیں. آپ حفاظت رکھیں گے، آپ روز اپنا دیکھ بھال کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہمیشہ دن رات ترقی کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.